बाहर हुई है 6 सितंबर 1965 को। تو میں ٹرین میں تھا اور اچانک لائٹیں بند ہو گئی، پتہ لگا ہندوستان پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور کراچی اسی دن پہلے دن پہنچا، اور وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو وہاں آنے کے بعد میرے ایک عزیز پیر کالونی رہتے تھے، ان کے یہاں میرا قیام ہوا، اور پہلا شخص جو مجھے دوست کی شکل میں ملا وہ شہریار جلیس تھا، کیونکہ ابراہیم جلیس میرے پڑوس میں رہتے تھے، تو ان کا بیٹا میرے ماموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ شام میں ایک فریڈرک کیفیٹیریا ہے، کیفے جارج کے پاس، جہاں اسٹوڈنٹ لیڈر، کچھ دوسرے درجے کے پولیٹیشینس، وہ کافی ہاؤس کی شکل میں ہے، جیسے لاہور میں، جیسے دہلی کا کافی ہاؤس، پارٹی ہاؤس کی طرح۔ تو وہ کیفیٹیریا جب میں دوسرے دن گیا تو وہاں کافی لوگ ان میں، اتفاق سے مہناز کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ نہیں آئی، وہ بھی میری 50-60 سال والی دوستی ہے، اور مساوات میں ہم نے جاب ایک ساتھ شروع کی تھی۔ ان کے شوہر ایک بہت بڑے آدمی تھے صحافت میں نے اپنی زندگی میں 100% سچ بولنے والے بہت کم نہیں بلکہ نہیں دیکھے، 100% والے۔ وہ شخص 100% سچ تھا، اور کبھی اس کو میں نے کسی معاملے میں انسانی حقوق کے لیے، اس آدمی نے مار پیٹ کی لوگوں کے ساتھ، ان کے قصے مشہور ہیں، اور انہوں نے بیجنگ میں پاکستان کے ایمبیسیڈر کے اوپر کرسی اٹھا لی تھی ایک بدتمیزی کرنے پہ۔ مطلب یہ ان کے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، بٹ یہ کہ وہ اتنے بہادر آدمی تھے کہ میں زندگی نے وفا نہیں کی، ابھی 2-3 سال پہلے ان کی کینسر کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہی مجھے انگلی پکڑا کے صحافت میں لائے تھے اور صحافی بنایا۔ اس میں بہت سے لطیفے ہوئے، صحافت نہیں آتی تھی تو ان کی بیوی ہیلپ کرتی تھی میری، آج وہ ہوتی تو گواہ کے طور پہ میں ان کو پیش کرتا۔ اسی مساوات کے دفتر میں شہناز پہلی مرتبہ آئی اور میں نے انہیں دیکھا، اور ہماری تعارف اسی دن ہوا، پھر تعلقات میں بدلے، پھر پریس کلب میں بیٹھک۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت چھوٹی رہی ہوں گی جب 77 میں میرے خیال میں اپنی پیس اسٹرائک ہوئی ہے، 78 میں جب اسٹرائک ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے پہلی مرتبہ خواتین نے بھوک ہڑتال کی تھی اس اسٹرائک میں، کراچی پریس کلب میں پہلی مرتبہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنا ایک ٹی وی کہا کہ بیچ دوں، کرایہ 1 مہینے کا دینا ہے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سوچنے میں مجبور۔ ایک صحافی نے کہا یہ مجھے دے دو، اور میچ ہو رہا ہے انڈیا کا، تو میں تمہیں پیسے پرسوں دے دوں گا۔ وہ پیسے آج تک اس صحافی نے نہیں دیے۔ تو اس طرح کے بھی جب پتہ لگا، ایک دوست ہمارے اور ہیں اشرف شاد جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اور آسٹریلیا میں جو اردو ڈپارٹمنٹ ریڈیو کا تھا سڈنی کا، اس کے 12-14 سال وہ ہیڈ رہے ہیں، اور 5-6-7 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ابھی اگلے ہفتے وہ کراچی آ بھی رہے، وہ مجھے پریس کلب کے ساتھ لے گئے، اور اپنے گھر سے مجھے کہا کہ میرے پاس 2 ٹی وی ہیں، یہ ایک تم لے جاؤ اپنے گھر میں استعمال کرو، اگر خرید سکو گے تو دوسرا لے لینا تو واپس کرنا، ورنہ یہ آپ کا ہوا۔ تو مثال پہ دے رہا ہوں کہ اچھے اور برے وقت میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں انہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ جو خاتون ہیں شہناز آہت، ان کو میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ایک تقریب کی صدارت کر رہے تھے، تو یہ کمپیئر کریں کہ پروگرام کو آخری موقع پہ اینڈ میں ان کو کتاب پیش کرنی تھی، انہوں نے مائک پہ کہا کہ اللہ کی شان دیکھیے، کل تک جو ججز لفافے لیتے تھے وہ آج کتاب لے رہے ہیں۔ کین یو امیجن؟ جی جناب۔ اچھا یہ صحیح ہے، اور چھوٹی چھوٹی واقعات ہیں، لیکن اس سے آپ کو سمجھنے میں ہمارے ایک پریزیڈنٹ کی، شاید آپ جانتے ہو کہ ان کو ڈاکومنٹری فلموں میں ایوارڈ ملا تھا رشیا سے، وہ فلم تھی دے آر کلنگ دا ہارس،
मुश्ताक गस्कर उनका नाम था। वो आर्ट काउंसिल की जो पॉलिटिक्स है वो उसका शिकार हो गए और 1 साल वो सेक्रेटरी इलेक्ट हुए, तो बाकी लोगों ने उनके खिलाफ बहुत साजिश की। आखिरी दिन एक गवर्निंग पार्टी की मीटिंग थी जिसमें वो लोग जो उनके साथ थे सब मुकर गए कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम यावर मेहदी के साथ हैं। तो वो बेचारे शॉक पे आ गए, मुझे कहने लगे शमीम ये तो कल तक सब इस तरह कह रहे थे। मैंने कहा रात को कहीं एक मीटिंग हुई है, आई एम सॉरी टू से, ये कहना नहीं चाहिए, वहाँ इमाम हुसैन पे कसम उठाई गई है कि आपका साथ नहीं देंगे ये लोग, और मुझे ये तरह है इसलिए नहीं दे रहे। बेटा वो बाहर निकले अपनी गाड़ी में, गेट पे स्टीयरिंग पे बैठे हुए तो उनका दम निकल गया। आज काउंसिल के गेट पे वो आदमी मर गया। तो उनका जब ताज़ियती जलसा हुआ तो जो लोग छोड़ गए थे वो रो रहे थे आंसुओं से। ये खड़ी हो गई, उन्होंने कहा ये तस्वीर आप क्या बहा रहे हो, तुम लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुमने उसे मारा है और अब रो रहे हो उसके लिए। इनकी एप्रिसिएशन में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमसे जुदा हो गए, फरहाद जैदी, जो हुर्रियत के एडिटर थे, वो मुझे और उसको ले गए हवाई टावर की, सिर्फ आज चाय में रिसर्च पार्टी है जो इसने ये खुल की बात की। तो मैं बताया चला हूँ बेटा कि आप भी उसी रास्ते पे चल रही हैं और आपको भी मैं उसी तरह देख रहा हूँ, जिद्दोजहद जारी करते हुए उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी नस्ल से ये अब आखिरी दौर है मेरा, पता नहीं 2 साल 4 साल जो भी हो, लेकिन तुम लोग जिस तरह कर रहे हो ये रहेगा बेटा, नहीं जाएगा, और सुरखरू होगे और इंशाअल्लाह ही विल कम बैक और हमारे दरमियान होंगे। सो अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और आप लोगों की जद्दोजहद है उसको उरूज तक पहुँचाए और जारी रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। चला, अच्छे बाप, अच्छे शौहर, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत मोहब्बत देने वाले, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छे शौहर है, बहुत अच्छे बाप। करने के लिए तैयारी नहीं थे किसी तरह। जब भी आते हैं शमीम साहब, इतनी मोहब्बतें, और हम लोग फिर उसी दौर में चले जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। वो दिन मैं भी अगर कभी याद करता हूँ तो मुझे बड़ी झुरझुरी सी आ जाती है, किस दिलेरी के साथ इन्होंने वो वक्त गुजारा। उसके बाद अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, फिर यहाँ काउंसिल में आ गए। फिर तो कि जहाँ हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, इनका घर ऊपर, शायद घर ऊपर था और नीचे हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे वाइफ की वजह से, तो ज़रूर हाज़िरी होती थी ऊपर।